Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 622. Of June year 2001, my wife in Darkhana, Nairobi, Kenya. Bhula bhai shahagar bhula, Gurnar ka mera dekhe nahi ji. مولانا حضرت امام کی صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ علیہ محمد. کرنی نہ ہینا ہری گھر بھولا. کرنی کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہیں دھرم کے مذہب کے جو ہمیں حکم ہے جب ہم وہ پورے نہیں کرتے تو صدرین کا کہنا ایسا ہے کہ وہ آدمی کو گورنر امام اور پیر کی ملاقات نہیں ہوتی. یہ اشارہ ہے ایمان خراب ہونے کا. کرنی نہ ہینا ہری گھر بھولا. خدا کا رستہ بھول گیا کیونکہ اس کے اعمال ایسے تھے کہ اس کو وہ چیزیں نہیں سوجھی کہ جو سوجھنی چاہیے. یہاں کرنی سے مطلب بہت سی چیزیں ہیں، جیسا کہ ہمارے نیک اعمال ہیں اور جیسا کہ ہمارے مذہب کے اندر جو ہمارے اوپر فرض ہیں. جماعت خانے ہر روزانہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے. دعا پڑھنا 3 وقت کی ہمارے اوپر فرض ہے. جماعت خانے کے اندر جو گنان بولے جاتے ہیں ان کا سننا فرض ہے. فرمانوں کا سننا فرض ہے. ہم اس لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے جماعت خانے آتے ہیں کہ ہم کو امام کے فرمانوں کا پتہ لگے، پیروں نے جو ہمیں ہدایت کیا اس کا پتہ لگے. اور ہمارے مذہب کے اندر جو یہ ریت رسم رواج جو رائٹس ریچولز ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے دینداروں. مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ 1964 کے اندر بامبے کی اسماعیلی ایسوسی ایشن کو ایک تعلیقہ بھیجا. بامبے ایسوسی ایشن نے سارے ہندوستان کے مشنریوں کو، طریقہ کے جو چیئرمین تھے ان کو بلا کے ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی. امام کو لکھا گیا اور امام نے اس کی اوپننگ کے وقت تعلیقہ بھیجا. مجھے سارا تعلیقہ زبان پہ یاد نہیں ہے، لیکن مولا فرمایا کہ تم یہ ڈیلیبریشنز کر رہے ہو اپنے مذہب کی جتنی بھی رسمیں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ہمارے اوپر فرائض ہیں، ان سب کو. لیکن میں تمہیں اس بات کی یادی دلاتا ہوں کہ ہمارے مذہب کی جو کچھ بھی ریت رسم ہیں وہ سینکڑوں سال سے چلی آتی ہیں. یہ سمجھ کے کہ ان کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے، یہ سمجھ کے کہ آج ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ان کو نکال ڈالو، تو یہ بات برابر نہیں. ان چیزوں کے اندر بہت سی سگنیفیکینس ہے اور یہ تم نہ سمجھنا کہ یوں ہی فضول چیزیں ہیں. کئی لوگ ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں. میں نے ایک سیریز بنائی تھی 3 وعظوں کی، اور اپنے مذہب کی جتنی بھی کریا ہمارے جماعت خانے میں ہوتی ہیں میں ان سب کے اوپر میں نے خلاصہ کیا. آج میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بولوں گا. پہلی چیز تو یہ کہتا ہوں، مجھے پتہ لگا کہ آپ نیکسٹ ویک شاید بیت الخیال کا 17 شروع ہو گئے. 17 ہم لوگ بخشوا لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 17 ڈالنا چاہیے. کون سی چیز بخشی جاتی ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. میں نے کوئی مانتا مانی، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. کوئی میں نے منت مانی، بعد میں مجھے پتہ لگا کہ میں یہ منت پوری نہیں کر سکتا، تو میں مکھی صاحب کے پاس جا کے ان کو کہوں کہ مکھی صاحب میری بھول ہو گئی ہے، میں نے یہ منت کی تھی لیکن میں اس کو پورا نہ کر سکا، اب آپ میرے کو یہ بوجھ معاف کر دو، بخش دو. تو یہ چیز بخشی جاتی ہے. لیکن جو چیز ہم کر سکتے ہیں
7 दिन सताड़े के हैं। एक तस्बीह निकालने से वो सताड़े का सवाब नहीं मिलता। हम लोग सताड़ा बख्शवा लेते हैं, ये समझ के चलो भाई 5-10 शिलिंग के जो कुछ भी है इधर रकम देते हैं तो मुझे सारे सताड़े का सवाब मिलता है। ये नहीं है। मिन्नत मांगते हैं और उस मिन्नत को मानने से पहले जानना चाहिए ये मिन्नत मैं कबूल कर सकूंगा, पूरा कर सकूंगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बहुत बरस की बात है, तकरीबन 80 बरस हुए, 20s की बात है ये। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार 1925 के अंदर ज़ंज़िबार गए थे, उस टाइम की ये बात करता हूं। कुछ औरतें बैठी थी, बातें चीतें होती थी। एक औरत थी ना, उसको बच्चा नहीं होता था। ये हकीकत बयान कर रहा हूं आपको। और जिस खानदान में ये बात बनी है उसी खानदान के आदमी ने मुझको ये बात सुनाई है। एक औरत को बच्चा नहीं होता था तो किसी ने उसको कहा कि तुम दुआ करो, कोई मानता मानो। तो कहती मैंने बहुत मानताएं मानी, बहुत तस्बीहें निकाली, लेकिन खुदा ने मेरी गोद नहीं भरी। कोई बड़ी बूढ़ी बैठी थी, उसने कहा बेटा मानता मानो। इसको जरा बुरा लगा, कहने लगी अम्मा मैं मानता मानने को तैयार हूं जो तुम कहो, मुझे खुदा बच्चा देवे मैं उसका गूं खाने को भी तैयार हूं। परवरदिगार ने इस बात को सुन लिया और उसको बच्चा हुआ। इसीलिए हमको हमारे पीरों ने कहा कि जो इन्हें विचारी ने बोल जो विराहक के चाल जो, अपना मुंह यूं ही ऐसा ही खोल के जो मन में आया बक दिया। खुदा ताला बाज दफा उस किसी चीज को पकड़ लेता है। खुदा ने उसको औलाद दी, अब क्या करे, मानता कैसी पूरी करे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के हुजूर में, हालांकि बच्चा काफी बड़ा हो गया था, अर्ज रखी और रो पड़ी। उसका हस्बैंड भी रो पड़ा। मौला के पांव में सिर रखा, मौला अब क्या करूं। काफी देर तक मौला चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। मौला क्या कहे, अब सुनो। मौला फरमाया बेदस्तबंदी के घर का खा लो, वो गूं खाने के बराबर है। ताज्जुब की चीज है। लगभग 80 वर्ष की बात है ये। कहने का मेरा मकसद ये है कि हम जो कुछ भी मिन्नत माने या अपने मुंह से जब निकाले सोच समझ के निकालना चाहिए। ऐसे बहुत सी मिसालें हैं कि इंसान ने मुंह से निकाल दिया और जब हो गया तो फिर हम कर नहीं सकते। हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने हमारे ऊपर रहमतें की हैं। हमारे मजहब के अंदर सैकड़ों साल से, पिशमस के जमाने को 850 बरस हुए हैं। 850 बरस से ये सिलसिला जो हम लगा रहे हैं ना, ये हमारे पीरों ने हमको बताया। लेकिन दीनदारों, ऐसा मत समझना कि हमारे जमात खाने की जो रस्में हैं ये हमारे पीरों ने ही बताई हैं। मौलाना हजर इमाम का एक फरमान है। हजर इमाम फरमान करते करते सब कहते हैं कि 1900 बरस से, 1900 ईयर्स से हमारे मजहब की रीत रस्म चली आती है। अब ध्यान ये करना है, अस्तगफिरुल्लाह, क्या मौला ने भूल की? 1900 बरस, इस्लाम तो 1400 साल हुए, ये मौला ने 1900 बरस क्या कह दिए? लेकिन इमाम कभी भूल नहीं करता। हमको इमाम की बातों की समझ नहीं आती, वो और बात है। लेकिन एक बात याद रखो कि इमाम की कभी भी स्लिप ऑफ टंग नहीं होती। अगरचे वो इंसानी रूप में है लेकिन इंसान नहीं, वो अल्लाह का नूर है। किसी एक एसोसिएशन के ऑफिसरों ने
بہت برسوں کے بعد مولا کے پاس یہ بات رکھی کہ خداوند آپ نے یہ 1900 برس کی بات کی، چینج کر دو، کیا چاہیے؟ خداوند 1400 برس ہوئے، اچھا 1400 برس کر دو۔ اب جو امام کے منہ سے نکل گیا وہ مٹ سکتا ہے؟ چینج کر دیا گیا فرمانوں کے اندر، 1900 کی جگہ 1400 لکھ دیا، لیکن امام کے منہ سے جو نکل گیا اس کو واپس امام کے منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ حقیقت کیا ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں ہمارا یہ مذہب علی نبی سے چلا، نہیں دیندارو، علی نبی سے نہیں چلا۔ ہمارا یہ مذہب تو پیر کہتے ہیں زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، تب سے ہمارا مذہب چلا آتا ہے۔ تو ہمارا مذہب ہے کیا کہ جو اتنے زمانے سے چلا آتا ہے؟ ہمارا مذہب ہے نور کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت کے جو طریقے ہم کو ہمارے پیروں نے، مرشد نے بتائے ہیں، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اب امام کے 1900 برس کی میں آپ کو حقیقت بیان کروں۔ رسول اللہ کی نبوت سے پہلے جو لوگ تھے، یا تو وہ آگ کی پوجا کرنے والے آتش پرست تھے، یا وہ لوگ کرسچن تھے، یا یہودی تھے، اور یا صابئین تھے۔ صابئین ان کو کہتے ہیں کہ جو ستاروں کی، سٹارز کی پوجا کرتے ہیں، جیسے کہ سورج۔ مگر ان کے اندر ایسا بھی ایک گروپ تھا، یعنی وہ آرگنائز گروپ نہیں تھا، الگ الگ ویکتیگت لوگ تھے کہ جو ایک خدا کو مانتے تھے اور اپنے طرز کو، اپنے رہنے سہنے کو، اپنے خیال کو صوفی طریقے پہ چلتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، دغا فریب نہیں کرتے تھے، سمپل کپڑے پہنتے تھے، اچھے لوگ تھے، اور انتظار کرتے تھے کہ زمانہ نزدیک ہے کسی نبی کے آنے کا۔ اب یہ جو لوگ تھے نبی کے ٹائم میں، ان کے باپ دادا اسی خیال کے لوگ تھے۔ یہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتا ہے یہ سلسلہ۔ محمد رسول اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں لگ بھگ 600 برس کا فرق ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لیکن ساتھ ساتھ یحییٰ نبی بھی تھے۔ یحییٰ نبی کو بائبل کے اندر جان دی بیپٹسٹ کہا گیا ہے۔ یہ جان دی بیپٹسٹ جو تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بیپٹائز کیا جارڈن ندی کے اندر، وہ نبی تھے، مگر عمر میں بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ درجہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہے کیونکہ رسول ہیں۔ ان کے زمانے میں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول ہونے کی وجہ سے شریعت کے مالک تھے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ شریعت میں چینج کرتا ہے، نبی کو حق نہیں شریعت میں چینج کرنے کا۔ 1,24,000 نبی ہوئے لیکن رسول صرف 114 ہوئے، اور کتاب رسول پہ اترتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے ایک ایسی جگہ پہ رہے۔ آپ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ کرسچن لوگ یا کرسچن پادری آپ کے جان پہچان والے ہیں، دوست ہیں۔ آپ کسی پادری کو پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام 12 برس کی عمر کے بعد 30 برس کی عمر تک 18 سال کہاں تھے، پوچھو اس کو، وہ آپ کو کبھی جواب نہیں دے گا۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس بات کا۔ بلی گرام دار السلام میں آیا کچھ 40 برس پہلے، بڑا مشہور آدمی ہے، انٹرنیشنل فگر ہے۔ افریقہ ہوٹل میں میں اس کو ملنے گیا، اور ہماری باتوں چیتوں کے اندر جب میں نے اس کو یہ پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ 18 برس ان کی زندگی کے ملتے نہیں تو وہ کہاں تھے، تو کہتے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ بھی ہوئے تو بھی شاید نہ بولے۔ عیسیٰ علیہ السلام
ایک ایسے گروپ کے ساتھ رہتے تھے بہت دور جنگلوں پہاڑوں کے اندر، کہ جہاں وہ لوگ تھے کہ جن کو انگلش کے اندر ایسینز کہتے ہیں، ایسینز AESSENES۔ آپ کو کبھی پڑھنا ہے تو یہ جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے اندر اس ٹائٹل کے نیچے دیکھو 4-5 پیجز اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایسینز کا گروپ تھا وہ اسماعیلی تھے، ان کا نام اسماعیلی نہیں تھا، لیکن ہم اسماعیلی مذہب کا جو طریقہ ہے، آپ اوپر جاتے رہو، اوپر کا میرا مطلب کہ پاسٹ میں جاتے رہو تو یہ سلسلہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ ہمارے مذہب کی اس طریقے کی طرح وہ جماعت خانوں میں، جماعت خانے نام نہیں تھے، خالی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اس طرح وہ بیٹھتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ راؤنڈ بیٹھتے تھے، ہم لوگ دیواروں کے ساتھ مل کے چورس بیٹھتے ہیں اسکوئر کے اندر۔ وہ لوگ سمپل کپڑے پہنتے تھے، لمبے چوکے پہنتے تھے، سفید کپڑے پہنتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، کسی کی جاب نہیں کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اس میں سے دسوند نکالتے تھے اور اپنے ہاتھ سے پکا کے کھاتے تھے، دوسرے کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے۔ ایسی بہت سی ان کی عادتیں تھیں کہ جو صوفی طریقے سے بہت ملتی ہوئی ہیں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی انہوں نے دغا فریب نہیں کیا، ان کے جو کیریکٹر تھا بہت اچھا کیریکٹر تھا۔ آپ کے ہاتھ میں یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا آوے، آپ ضرور پڑھو، آپ کو بہت سی چیزیں اس میں سے ملے گی۔ ان لوگوں کا جو سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے وہ بہت کم ہو گئے، کمزور ہو گئے، چھن بن ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ رہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب محمد رسول اللہ نے اپنی نبوت ظاہر کی تو یہ لوگ بھاگ کے آئے، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے، اور بھاگ کے آئے، نبی کریم کی بیعت کی۔ ان میں سے ایک بڑا مشہور آدمی ہے اور وہ ہے حضرت سلیمان فارسی۔ وہ اس گروپ کے آدمی تھے، نادی کرتے تھے، جو کچھ وہ پکاتے تھے اپنی خوراک کے لیے اس میں سے آدھا حصہ وہ اس جماعت خانے میں لے کے آتے تھے مہمانی کے طور پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حاضری میں یحییٰ نبی ان کو واضح کیا کرتے تھے، یحییٰ نبی نادی کیا کرتے تھے۔ وہ سلسلہ ہمارا چلا آتا ہے، امام کے منہ سے نکلا کہ 1900 برس سے ہماری ٹریڈیشن شرعی آتی ہیں۔ امام نے جھوٹ استغفر اللہ کبھی نہیں بولا، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے کچھ لیڈروں نے جا کے کہہ دیا خداوند یہ تو تھوڑی کہانی کے مسٹیک ہو گئی، وہ تو سمجھ گیا، اچھا 1400 برس کر دو۔ یہ اگر پوچھتے کہ یا مولا یہ تو نے 1900 برس کہے تو اس میں کیا بھید ہے، ایسا پوچھتے تو امام بتاتا ان کو، لیکن وہ ایسا نہیں پوچھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ امام نے بھول کی ہے، ہماری بے علمی بھی تھی اور بے ایمانی بھی تھی۔ میں آپ کو عرض یہ کر رہا تو یہ کہنے کے لیے آپ کو میں نے سٹوری بنائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماننا بہت سوچ سمجھ کے مانو، بلکہ میں یہ کہوں گا کبھی بھی مانتا نہ مانو، تسبیحاں نکالو، عاجزی کرو۔ مانتا مان کے اس کی شرط بن جاتی ہے، یا مولا تم ایسا کر میں ایسا کروں گا۔ اللہ کے ساتھ شرط مت لگاؤ، عاجزی کرو، یا مولا یہ دکھ آ گیا ہے تو رحم کر۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے اندر ہماری ٹریڈیشن کے حساب سے کچھ رقم ڈالو، کچھ رقم جس کو ہم کہتے ہیں مشکل آسان کی تسبیح کے پیسے ڈالو، کچھ بھی آپ کی خوشی میں ہوگئے، 1 شلنگ ڈالو کہ 100 شلنگ ڈالو، لیکن کچھ ایک منت رقم، منت مانو نہیں لیکن ایک رقم مشکل آسان کے طور پہ پاٹ پہ رکھ دو۔ یہ بھی ضرورت نہیں کہ آپ کامڑی کو یا مکھیانی کامڑیانی کو کہو کہ یہ میری مانتا یا ایسا ہے، آپ من میں کہو وہ سنتا ہے، اس کا براوا نکالو اور پھر عبادت کرو، تسبیح کے کرو، تسبیحاں نکالو۔ مولانا سلطان محمد شہزاد اور پھر علی شاہ ماں باپ کے ایسے بہت سے فرمان ہیں
کہ ہم کو انہوں نے یہ راستے بتائے ہیں. ایک فرمان مولانا سلطان محمد شاہ کا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مشکل مصیبت آوے تو میری جنگ بار کی پہلی مسافری کے فرمان پڑھو، 1899 کے فرمان. اور یہ فرمان کلام امام مبین میں چھپا ہوا بھی ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آوے، کوئی غم آوے، کوئی دکھ آوے، تو میری پہلی مسافری زنزبار کی جو ہے نا وہ فرمان تم پڑھو. 8-10 پیجز ہیں، آدھا پیج ایک پیج پڑھو، نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، صوفہ اور کرسی پہ نہیں، عبادت کے طریقے سے پرشا کی یا علی کی تسبیح نکالو، سجدہ کرو، مولا سے مانگو یا مولا تیرا فرمان ہے، زنزبار کی مسافری کے فرمان پڑے ہیں، اس کی برکت سے، تیرے فرمان کی برکت سے میری مشکل دور کرتے ہیں. کمڑیا حاجی نظر علی، حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ، سلطان محمد شاہ ماں باپ، 3 اماموں کی اس نے خدمت کی، پرسنل رہے. ایک دفعہ 20-22 برس کا اس کا لڑکا گزر گیا، ایک ہی لڑکا تھا. ماں کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. حاجی کمڑیا کی عورت غم سے نڈھال ہو گئی، بیمار رہنے لگی. سلطان محمد شاہ نے پوچھا زن کمڑیا کیسی ہے، یعنی کمڑیا تیری وائف کیسی ہے؟ تو کہتا ہے خداوند تیرے کو سب روشن ہے. صاحب گھر گئے اس کو ملنے کے لیے. جب اس کو پتہ لگا کہ مولا گھر پہ آئے ہیں، اٹھی پچھیڑی لے کے مولا کے پاؤں پڑی ہے، بہت روئی. کہتی مولا دل میں سے غم دور نہیں ہوتا. مولا فرمایا زن کمڑیا کی بیوی اننت کھاڑا پڑھو، اننت کھاڑا پڑھو. اس نے اننت کھاڑا شروع کیا اور خدا نے اس کے اوپر رحم کی، غم دور ہو گیا. امام سلطان محمد شاہ کے اور بھی اس قسم کے فرمان ہیں، جیسے کہ تمہیں کوئی آرزو ہو جو پوری نہیں ہوتی تو 2 تسبیحاں صلوات کی صبح کی دعا کے بعد پڑھو اور سجدے میں مانگو. مولا فرمایا جو مانگو گے ملے گا. اور ایسی بھی حقیقت ہے میری بازوں میں اس قسم کے بہت سے قصے ہیں جو آج میں سب بیان نہیں کر سکتا. حسن علی شاہ ماں باپ، ان تمام اماموں نے، ہمارے پیروں نے ہمیں بہت سے راستے بتائے ہیں. اس لیے میری عرض کیا ہے کہ اپنے مذہب کو سمجھو اور اپنے مذہب سے فائدہ اٹھاؤ. ہمارے مذہب میں بہت سے تیر کمان ہیں دشمنوں کو مارنے کے لیے. یہاں میرا دشمن کا مطلب بلائیں آفتیں دور ہو جائیں. ہمارے مذہب میں یہ طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ستاڑا ہے. ستاڑا لاسٹ چیز ہے، اینڈ آف روڈ ہو گیا. مانگتے 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 مراد پوری نہیں ہوتی. اب کوئی بہت بڑی پاورفل چیز چاہیے تو وہ ستاڑا ہے. امام نے جماعت کے اندر برس کے 2 ستاڑے بنائے ہیں کہ برس میں 2 ستاڑے جماعت کے بنائے جائیں. اور پہلے 12 ستاڑے تھے بیت الخیال کے، 12 ہر مہینے 1 ستاڑا ہوتا تھا. لیکن اس میں بات یہ تھی کہ مولا نے فرمایا 7 ستاڑے عورتیں ڈالیں، 5 ستاڑے مرد ڈالیں. اس زمانے کے اندر زنزبار کے اندر پرٹیکولرلی اور دوسری جگہوں بھی عورتوں کی جو بیٹھک ہوتی تھی وہ الگ ہوتی تھی، روم ہی جدا ہوتا تھا. عورتیں ادھر اپنا کام کرتی تھی، مرد اپنا کام ادھر کرتے تھے. تو دونوں الگ الگ جماعتیں ہونے کی وجہ سے امام کا یہ فرمان تھا. پھر جب ایسا موقع آ گیا 1925 کے بعد، امام نے فرمایا کہ تم ابھی ایک ہی جگہ بیٹھ کے عبادت کیا کرو. تو زنزبار کے اندر 1925 سے یہ ہم عورتیں مرد ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں. عورتوں کا سیکشن الگ ہے، مردوں کا سیکشن الگ ہے. یہ اسلام کی ریت کے حساب سے ہے. تو امام نے 12 کے 5 ستاڑے بنا دیے. جو عورتوں کے 7 تھے اس کو ایبولش کر دیا، اور مردوں کے جو 5 تھے وہ سب مل کے 5 ستاڑے ہوتے تھے. حضرت امام کے زمانے تک 5 ستاڑے رہے. لیکن پھر میں واپس کہتا ہوں کہ لیڈروں نے مل کے مولا کو عرض کی خدا 5 ذرا زیادہ ہوتے ہیں،
बोला कि अच्छा 4 बना डालो। तो अभी 4 सताड़े सुबह के हुए, 2 सताड़े शाम को सारी जमात के हैं। सताड़ा क्या है? अली शाह माँ बाप के फरमान से सुनाता हूं। सताड़ा अली शाह माँ बाप फरमाया, ऐसी ताकत है उसमें कि हिमालय पहाड़ को तुम बोलो सताड़ा डाल के कि इधर आ, तो हिमालय पहाड़ चल के तुम्हारे पास आवे। यहाँ पहाड़ का मतलब पीर का मुसीबत थी कि पहाड़ जैसी मुसीबत भी होगी तो वो मिट जाएगी। सताड़ा बहुत बड़ी चीज है और हमने सताड़े को मामूली कर दिया। वैंकूवर के दरखाने में मैं अपनी गाड़ी से उतरा, चल रहा था, एक लिमोजिन आई, अंदर वो मालिक बैठा है, इशारा किया, वॉलंटियर आया, $5.25 दिए, मुखी साहब को देना, मेरा सताड़ा बख्शाया जाए, और खोर करके खुद चला गया। मैं खड़े का खड़ा रहा। कुछ दिनों के बाद उसको मुलाकात का टाइम मेरा मिल गया, तो मैं बोला, भाई क्या करते हो? मैं तो छोड़ता नहीं हूं किसी को, हक बात कहता हूं, गालियां भी खाता हूं, लोग मुझे बुरा भी कहते हैं, आई डोंट केयर, लेकिन मैं अपने मजहब की हक बात कहता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? हजरत इमाम को तेरे सताड़े की जरूरत है। पता है सताड़ा क्या है? सारी जमात खड़े होके एक सिंगल व्यक्ति के लिए दुआ मांगती है। अगर जमात में 500 आदमी बैठे हैं तो उस आदमी के लिए 500 खड़े होके आजिज़ी करें, और वो खुद हो ही नहीं, वो किसी क्लब में बैठा या घर पे बैठा है, ये सताड़े कबूल नहीं होते। आज मैं आपको एक और हिस्टोरिकल चीज बताऊं। ये सारी चीजें कहीं लिखी हुई नहीं है, ये ओरल हिस्ट्री है। पीर शम्स माँ बाप पंजाब में बहुत रहे। मैं खुद पंजाबी हूं। मेरे बाप दादा पीर शम्स के जमाने से इस्माइली रहे, लेकिन हम लोग गुप्ती थे। 1914 में हजरत इमाम ने पंजाब के लीडरों को बुला के कहा कि अभी तुम ओपन हो जाओ, गुप्तीपना छोड़ दो, तो फिर हम लोग ज़ाहिर मुसलमान हो गए। पंजाब में 60,000 गुप्ती इस्माइली थे। जब इमाम ने हुक्म किया जाहिर होने का, तो 40,000 जाहिर हुए। 20,000 डर के अपनी सोसाइटी के, अपने कम्युनिटी के हिसाब से, हिंदू थे ना हम लोग सब, वो नहीं हुए, 20,000 अलग रह गए। तो पीर शम्स माँ बाप ने पंजाब की जमात के लिए जो रीत रस्म बनाई, वो यही रीत रस्म थी कि जो हम चलते हैं। और पीर सदरुद्दीन पीर शम्स माँ बाप के ग्रेट ग्रांड सन थे। पीर शम्स के बेटे थे पीर नसीरुद्दीन, पीर नसीरुद्दीन के बेटे पीर साहिबुद्दीन, पीर साहिबुद्दीन के बेटे पीर सदरुद्दीन। और पीर सदरुद्दीन ने बहुत काम किया, लेकिन पीर शम्स माँ बाप ने, उन्होंने इस इलाके के अंदर, अफगानिस्तान में, बलोचिस्तान में, पंजाब में, कश्मीर में, तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में पीर शम्स उधर गए। चाइना में पीर शम्स खुद लिखते हैं कि मैंने 84 जमात खाने एस्टेब्लिश किए। 850 वर्ष की बात है ये। तो पीर शम्स माँ बाप के जमाने से कभी बरस, 2 बरस, 4 बरस में एक सताड़ा पड़ता था। वो भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आवे तब। लेकिन जब पंजाब जमात में सताड़ा आवे ना मुखी साहब के पास डालने के लिए, तो वो कपड़ा लेके अपने गले में ऐसा डाले। ये ह्यूमिलिटी की निशानी है। ऐसा हाथ जोड़ के मुखी के सामने खड़ा रहे, मुखी साहब मुझे सताड़ा डालना है, आप मेहरबानी करके कबूल करो। और ये बात है तो मुखी साहब किया, मुखी का हक है ना कर देवे, लेकिन मुखी साहब जब कबूल करते हैं तो जमात में एक दिन पहले ऐलान होता है, मेरा कल से फलाने आदमी का मुश्किल असाद का सताड़ा शुरू किया जाएगा। तो वो 7 दिन अपने घर से सुफरा पका के लावे। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो अपने गले के अंदर कपड़ा डाल के ऐसा हाथ रख के दरवाजे पे खड़ा हो गया, दरवाजे पे। और वो जमाने के अंदर दरवाजे के बाहर जूतियां उतारते थे जमात वाले। स्ट्रक्चर ऐसा था, दरवाजे के बाहर जूती उतार के अंदर आते थे।
تو یہ آدمی جو ہیڈ آف فیملی ہے، جس فیملی کا ستارہ ہے، وہ دروازے پہ کھڑا رہتا تھا اس لیے کہ جماعت کی جوتیوں میں کھڑا ہوں. ذرا اس سینس کو اب سمجھو، جماعت کی جوتیوں میں کھڑا ہوں، یا مولا اس جماعت کی خاطر میری مشکل دور کر. 7 دن تک وہ جماعت کی جوتیوں میں کھڑا ہوئے تسبیح کے وقت، پھر اندر آ جاوے، لیکن جب تسبیح نکلے تو جماعت کی جوتیوں میں کھڑا ہوئے. اپنے آپ کو اتنا ہمبل کر ڈالے. عاجزی ہے یہ. مذہب میں سب سے بڑی چیز عاجزی ہے، وینتی ہے. اور آج تو ہم نے ستارے کی کوئی قدر سمجھی ہی نہیں، اور ان کی مشکلیں حل ہوتی تھی. ستارہ بہت بڑی طاقت کی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کی سگنیفیکینس نہیں سمجھی. معمولی سی بات میں ستارہ مت ڈالو. 25 برس کا جوان ہے، ستارہ بہت بڑی طاقت کی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کی سگنیفیکینس نہیں سمجھی. معمولی سی بات میں ستارہ مت ڈالو. 25 برس کا جوان ہے، بیوی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے اس کے بچنے کی امید نہیں، ضرور ستارہ ڈالو. 85 برس کا بوڑھا ہے، بیمار ہو گیا، شوکر آتا ہے مفتی صاحب میرا باپ بیمار ہے، ستارہ ڈالو. ارے 85 برس کا ہوا، اب اس کو بچا کے کیا کرو گے؟ جانے دو. یہ دعا مانگو کہ مولا اس کے روح پہ رحم کرے، اس کے لیے ستارہ. میں اگر مکھی ہوں تو کہوں دعا ہے مولا اس کے اوپر رحم کرے. ایسے ستارے قبول نہیں ہوتے. اس کی سگنیفیکینس اور امپورٹنس جاننی چاہیے. یہ جو جماعت کے ستارے ہیں جو امام سلطان محمود شاہ نے فرمائے، وہ اس لیے ہیں کہ کوئی ویکتی، کوئی انڈیویجول اگر دکھ تکلیف میں آتا ہے تو وہ ستارہ ڈالتا ہے. اس کی جگہ مولا نے کیا کیا؟ ساری جماعت کا ستارہ ڈالو 6 مہینے میں ایک دفعہ. ساری جماعت آ گئی اس میں. اب مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور ایسے لوگوں کے اوپر کہتا ہوں یا مولا ان کو سبودی دے. جماعت کا ستارہ ہے، پھر بھی مکھی کو آ کے کہتے ہیں ہمارا ستارہ بخشوا دو. یعنی اس کو یہ یقین نہیں کہ یہ جماعت کے ستارے میں بھی شامل ہوں. وہ بھی تو ایک آدمی ہے نا جماعت کا. لیکن ہماری سمجھ کی داد دیتا ہوں، شاباش ہے دماغ کے اوپر. جماعت کا ستارہ ہے، اس میں تو بھی ہے، پھر بھی تو مشکل آسان کا ستارہ ڈالو. ایسے کہ امام کے فرمان کے اوپر اس کو یقین اور ایمان نہیں ہے. ہم لوگ کبھی کبھی ایسی بھولیں کرتے ہیں کہ جو بدھو سے بدھو بیوقوف بھی نہ کرے. اس میں ایک یہ بھول ہے کہ ہم نے ستارے بخشوانے شروع کر دیے. آپ کے اس گاؤں میں درخانہ جب گاؤں میں تھا، میں اس مکھی صاحب کا نام نہیں لیتا، میں یہاں تھا اس زمانے میں، جماعت میں ستارہ جاری تھا. کوئی ایک آدمی نے آ کے کہا ابھی میری سیٹ عموماً کمریا صاحب کے بازو میں ہوتی ہے، تو کبھی کبھی پتہ لگ جاتا ہے مکھی صاحب مجھے ستارہ ڈالنا ہے. مکھی صاحب نے کہا بھی ستارہ تو ہے، کیونکہ ایک اگر ستارہ جاری ہے تو دوسرا ستارہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت میں نہیں ہوتا. تو مکھی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی ستارہ جاری ہے. تو کہنے لگا آپ تو مکھی ہے نا، آپ میرا ستارہ قبول کر لو، بخش دو. مکھی نے سوچا شاید ٹھیک بات ہے، اچھا $5.5 شلنگ لاؤ. انہوں نے ستارہ بخش دیا. بس لائن چالو ہو گئی. آج لگ بھگ ساری دنیا کے اندر تھوڑے سے پیسے دو، ستارہ بخشوا لو. یہ ہمارے مذہب کی ریت نہیں ہے، یہ غلط ہوتا ہے. اب بیت الخیال کا ستارہ، اے اللہ میرا، جب جماعت کا ستارہ ہو گئے، ہر اسماعیلی فیملی میں سے ایک بھانا، ایک پلیٹ امام کی مہمانی ضرور لاؤ. 7 دن تک لاؤ، کیونکہ یہ آپ کا ستارہ ہے، جماعت کا ستارہ ہے، اور ہر فیملی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور آنا چاہیے. اوکے، ابھی بیت الخیال کے ستارے کی بات کروں کہ جو مولا نے 5 ستارے بنائے، ابھی 4 ستارے ہو گئے. بیت الخیال کا جو ستارہ ہے وہ ہماری روح کو پش کرتا ہے.
ہماری روح کو طاقت دیتا ہے تاکہ ہم عبادت کے اندر آگے بڑھیں. بیت الخیال کے ستارے میں تسبیح میں ضرور شامل ہو. اگر آپ جس دن تسبیح میں نہیں آئے تو آپ نے ستارے میں شمولت نہیں کی. بیت الخیال کے ستارے کی یا شمی ساج کے ستارے کی بھی جو ستارے کی جو تسبیح ہے نا اس میں ہمیں ضرور شامل ہونا چاہیے. بیت الخیال کے ستارے میں کل یگ آ گیا. آپ کو میں وہ باتیں سنا رہا ہوں کہ جو آپ نے یا نہ تو سنی ہے یا نہ کرتے ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ کا یہ ریٹن فرمان ہے کہ بیت الخیال کا ستارہ جب ہی ہو گئے تو 7 دن تک تم گوشت مچھی انڈے نہ کھاؤ. کھوجا رہے گوشت بغیر. حضرت امام کے پاس گئے یہ فرمان لے کے. حالانکہ اس فرمان کو ہوئے ہیں لگ بھگ 75 ایئرز ہو گئے. حضرت امام کو عرض کی گئی خدا لوگ اس چیز کو مانتے بھی نہیں اور بولتے ہیں کہ یہ اچھا ایسا کرو نکال ڈالو اس چیز کو. نکال دیا. لیکن امام نے ایک حکم کیا اور پھر واپس جا کے اس کو کہیں کہ تو یہ حکم واپس لے لے. کبھی وہ لے لے تو اس میں ہماری خرابی ہے. ہم نے امام کے حکم کو رد کرانے کے لیے کوشش کی ہے. حکم یہ ہے کہ امام اپنی مرضی سے کسی کے کہے بغیر عرض کے بغیر جو حکم کرتا ہے دینداروں وہ ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن کی طرح ہے. وہ الہی حکم ہے. کبھی بھی ماں باپ کے پاس جا کے یہ عرض نہیں کرنا کہ یا مولا یہ تیرا فرمان بہت کڑک ہے ہم سے نہیں مانا جاتا. ایسا کبھی نہیں کہنا. اس کو سب پتا ہے. وہ جو کہتا ہے وہ کرنا چاہیے. بیت الخیال کا ستارہ ہے. میں حضرت امام کے گھر میں کھڑا ہوں. جب سے میں نے یہ فرمان سنا بیت الخیال کا میں نے آج تک ستارے کے اندر گوشت مچھی نہیں کھائی اور انشاءاللہ زندگی بھر کروں گا ایسا. ہم کو اس میں کیا دکھ آتا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ تم 7 دن تک گوشت مچھی سے پرہیز کرو. کوئی کارن ہوگا کوئی ریزن ہوگا. لیکن نہیں جیب کے سواد کی خاطر ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی ستارے کے اندر یہ فرمان ہے لیکن ستارے کے اندر جو ڈانڈی آتی ہے وہ 90% گوشت مچھی ہی ہوتی ہے. ہم اسماعیلی ویک ہو گئے ہیں. ہم اپنے مذہب میں ویک ہو گئے. ہمارے سے مذہب نہیں پالا جاتا. ہم رستے ڈھونڈتے ہیں کہ کیا آسانی ہو سکے تو کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. صبح کا ستارہ آتا ہے اللہ میرا 7 دن ہمت کرو رات کو جلدی سو جاؤ رات کو تھوڑا کھاؤ تاکہ صبح عبادت میں تکلیف نہ ہوئے. 7 دن آؤ جماعت خانے میں تسبیح میں شامل ہو کے عبادت میں بیٹھو اور عبادت کا مزہ اٹھاؤ. ایک اور چیز امام نے فرمائی تھی اور وہ جاری ہے. اس میں ستارے کی کوئی شرط نہیں ہے اور وہ یہ ہے مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں کہ تم صبح جو چائے پیتے ہو عبادت سے پہلے وہ برابر نہیں ہے. اس وقت جمعہ بھگت بیٹھا تھا تو مولا کو کہتے خداوند ہم چائے پیتے ہیں کہ ہماری سستی دور ہو جاوے نیند دور ہو جاوے. ایسا اگر سستی کی وجہ سے نیند کی وجہ سے چائے پیتے ہو تو چائے مت پیو. ننڈی کاوے جی پیالی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. کاوے جی ننڈی پیالی اور نیاز کی پیالی کی سائز کی اتنا تم کاوا پیو. کاوا یعنی بلیک کافی. اس سے تمہاری نیند چلی جائے گی ایکٹیو ہو جاؤ گے. ہم نے اماموں کے سامنے ہمیشہ کچھ نہ کچھ آرگومنٹ کیے ہیں. امام کے سامنے آرگومنٹ نہیں ہوتا. میں آج بھی آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ میرے مولا کا رحم و کرم ہے میں نے زندگی بھر 4 بجے سے پہلے کبھی چائے نہیں پی. اس لیے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم چائے نہ پیے 4 بجے. اور ہم نے کبھی یہ خیال کیا ہے کہ برسوں سے چائے پیتے ہیں. چائے کو جھرا نہیں ہے. امیدوار پیسے دیتا ہے چائے ہوتی ہے. مکھی کا مڑا دیتے ہیں چائے ہوتی ہے. اچھا آپ نے سارا برس چائے پی کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ میں مفت کی چائے روز پیتا ہوں تو اس کی دسوند نکالنی چاہیے. پیتے رہے. دینداروں
ہمیشہ ہر کام سوچ کے کرو. میں بہت دفعہ مکھی کامڑیوں کو عرض کرتا ہوں جدی جدی جگہ کے اوپر، مکھی صاحب بند کرو یہ چائے. مشنری صاحب ایک آدمی نہیں آئے گا. میں بولا وہ بہت اچھا. چائے کی خاطر اگر آتے ہیں تو بہتر ہے نہ آوے. بولا اس کو ثبوتی دے رہے. اے مومنو، اپنے مذہب کے اندر جو فرامین ہیں، مذہب کے اندر جو ریت رسمیں ہیں، اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں. میں ایک اور آپ کو مثال دوں. دعا جب ختم ہو جاتی ہے تو ہم 3 دفعہ ایسا ہاتھ رکھ کے زمین پہ اپنے منہ پہ پھراتے ہیں اور 3 وقت کلمہ پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ. آپ کو معلوم ہے یہ عادت رسول اللہ کی تھی. مسلمان بھول گئے ان باتوں کو، لیکن ہمارے پیروں نے ہم کو کہا کہ جس جگہ تم نے سجدہ کیا ہے وہاں خدا کے پاؤں سمجھ کے اس کے پاؤں کی رج یعنی مٹی اپنے منہ پہ ملو. ہیوملیشن کے اندر، ہیوملٹی کے اندر، ہمبلنس کے اندر، عاجزی کے اندر کہ یہ یا مولا تیرے پاؤں کی خاک اپنے چہرے پہ مل کے میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ہمبل بناتا ہوں. کتنی اچھی اس کے اندر سگنیفیکینس ہے. ہم جب بھی دعا پوری کر لیتے ہیں تو کندھے پہ رائٹ اور لیفٹ پہ ہاتھ لگا کے اس طرح سے ہم پھر شاج و دیدار دیتے ہیں. یہ کندھے پہ ہاتھ لگانے کی بات کیا ہے؟ ایک لڑکا میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے مشنری پاپا وی ہیو سم کرسچن سیریمنی. اچھا واٹ از دیٹ؟ کہتے یہ ہیئر کراس بن گئی نا. میں بتا نو، ہم ایسا کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرتے، کراس نہیں بناتے. ہم کو رسول اللہ اور قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہماری 2 سائڈ میں 2 فرشتے ہیں. یہ جو کرامن کاتبین نام کے فرشتے ہیں، ہم نے دعا پوری کر کے پہلے ہم اس کو اور پھر اس کو ہم وٹنس کے طور پہ کہتے ہیں یاد رکھو میں نے دعا پڑھی ہے، یاد رکھو میں نے دعا پڑھی ہے. ہم ان 2 فرشتوں کو وٹنس بناتے ہیں، شاج و دیدار، شاج و دیدار، اور پھر ہم پنجہ دیتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑے ٹائم پہلے کہیں یہ ذکر کیا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر چاروں طرف لوگ بیٹھ جاتے ہیں. شاج و دیدار ایسا بھی ہوتا ہے اکیلا بیٹھا ہے اس کو تو شاج و دیدار کا فائدہ نہ ملا. آپ جماعت میں آؤ، مکھی کمڑیا کے نزدیک جتنا بن سکے اتنا نزدیک بیٹھو. رسول اکرم فرمایا جو آگے بیٹھے ہیں ان کو پیچھے والوں سے زیادہ فائدہ ہے. آگے بیٹھو، پنجہ لو، اور عبادت کا وقت آئے پھر سپریٹ ہو سکے ہو، الگ الگ جا کے بیٹھ سکو، لیکن دعا کے اندر ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھو. ہمارے جماعت خانے کے اندر ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں. ہماری رسم کے اندر ناندی شاہ پیر کی مہمانی ہے. ہم جو کھاتے ہیں پہلے مولا کو کھلاتے ہیں پھر ہم کھاتے ہیں، اور ہمیشہ ناندی اپنے فیملی کو دینے سے پہلے نکالنی چاہیے. اللہ میرا ناندی کی بات نکلی ہے، کیا کروں، دکھ دیتا ہوں آپ کو دکھ دیتا ہوں. کیا کا دکھ دیتا ہوں؟ کٹاکش کی باتیں کہتا ہوں، اس لیے شاید آپ کو اچھی نہ بھی لگے لیکن میں کہتا ہوں. کئی لوگ جماعت خانے کی ناندی خریدتے ہیں اپنے گھر کے نوکروں کے لیے. بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. امام کی کھائی ہوئی چیز، امام کی مہمانی کی چیز ہم اپنے گھر کے نوکروں کو دیتے ہیں. آپ کو بولوں ایک ایسا بھی آدمی ملا جو بعد میں توبہ کی اس نے کہ وہ اپنے کتے کے لیے جماعت کی ناندی لیا کرتا تھا. بولو ایسے لوگ ہماری جماعت میں؟ یہ انسمجھی ہے، بے علمی ہے. ناندی حضرت امام کی مہمانی ہے. آپ اپنے گھر سے جب ناندی لاتے ہیں یہ نئی چیز نہیں. جب رسول اکرم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو مدینہ کی عورتیں، مسلمان عورتیں جب گھر میں کھانا بناتی تھی تو ایک چھوٹا سا پورشن نکال کے اپنے ہسبینڈ یا بیٹے کے ہاتھ سے رسول اللہ کے پاس بھیجا کرتی تھی. پھر یہ اتنی ہو گئی کہ کبھی کبھی کوئی آدمی آ جاتا تھا نبی کریم اس کو دے دیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ بازو میں مسجد کے نزدیک ہی اصحاب صفہ تھے.
اصحاب صفہ وہ لوگ تھے کہ جو واعظین کی طرح، مشنریوں کی طرح اپنا گھر بار چھوڑ کے ادھر دین کی سیوا کے لیے آئے تھے. تو نبی کریم ان کو بولتے تم فلانے گاؤں میں جاؤ، تم فلانے گاؤں میں جاؤ. وہ جا کے واضح کرتے تھے. تو جب ادھر آتے تھے تو ایک ایسا بانڈا جیسا بنا ہوا تھا، ادھر یہ سویا کرتے تھے. یہ اصحاب صفہ تھے، لگ بھگ 350 آدمی تھے. تو جو ناندی آتی تھی یعنی مہمانیاں عورتیں بھیجتی تھیں تو نبی کریم ان کے ساتھ مل کے کھاتے تھے. یہ جو سلسلہ ہمارا ہے کہ ہم ناندی حضرت امام کے نام کی مہمانی لاتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ کیا پارسل کریں حضرت امام کو؟ تو ہمارے پیروں نے کہا نہیں، تم اس کی آکشن کرو اور پیسے اکٹھے کر سے کارسازی کے مولا کو بھیجو. یہ بات کہ ناندی کر کے پیسے اکٹھے کرو آپ کو بائبل میں ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا کہ ہارون کو کہو کھانے پینے کی چیزیں پکی ہوئی یا کچی ان کو آکشن کرے اور آکشن کر کے اس کی تھیلی بنائے اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو خرچ کیا جائے. 4000 برس پہلے یہ سلسلہ چلا آتا ہے اور یہ ہمارے طریقے کے اندر ہے. ہم امام کو ناندی مشکلیں دور ہوتی ہیں اور اس طرح ہم اپنے مذہب کو سمجھ کے اگر ہم عمل کرتے ہیں مومنوں تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ملتا ہے. ناندی اگر آپ نے لے لی ہے، مانو کہ بڑی پلیٹ ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ ایک دفعہ کھا لو، باقی اگر پورشن بچ گیا ہے تو کسی بھی نان اسماعیلی کو دے سکتے ہو کیونکہ آپ نے کھا لیا، اب یہ جھوٹا ہو گیا. لیکن آپ کھائے بغیر کسی کو امام کی ناندی کی جو کچھ بھی آپ نے لیا ہے وہ مہمانی خرید کے نان اسماعیلیز کو مت دو، ان کا حق نہیں ہے. ناندی کے اندر ایسی بھی بہت سی جماعتوں میں شکایتیں آئیں کہ کئی لوگ ناندی کے جو پلیٹس وغیرہ ہیں، برتن ہیں، وہ گھر میں رکھ چھوڑتے ہیں، جمع رہتے ہیں. ناندی کا برتن فوراً واپس کرو. آپ اپنے گھر میں اس کو یوز کرتے ہو تو اس کا کرایہ دو. یہاں کرایہ سے میرا مطلب ایسا نہیں کہ کرایہ دو، میرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام کا مال اپنے گھر میں یوز مت کرو. گھر میں جماعت خانے کی پلیٹیں اپنے گھر میں اپنے مقصد کے لیے یوز مت کرو. ناندی حضرت امام کا مال ہے. بہت دفعہ گئے 100 برس کے اندر یہ کوشش کی گئی امام کے پاس کہ ناندی بند کی جائے. کئی طریقے آئے کہ ناندی جو ہے اس کی جگہ پیسے ڈال دو، یہ کر دو، وہ کر دو. امام نے کبھی منظور نہیں کیا، یہاں تک کہ بھی سلطان محمد شاہ کے فرمانوں میں ہے. یعنی ایک کانفرنس کی بات ہے، ہریش چند کے زمانے سے ہم ناندی کھاتے ہیں. ابھی ہریش چند کے زمانے کو ہزاروں سال ہو چکے ہیں، لیکن 4000 سال کی بات میں نے آپ کو کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. ناندی جھڑا کیا ہے؟ حضرت امام کھانا کھا رہے ہیں اور تم کو دیکھ کے اس میں سے کوئی چیز پیس اٹھا کے مولا کہتے ہیں تم کھاؤ. حضرت امام کھانا کھا رہے ہیں، اس میں سے کچھ اٹھا کے تمہیں دیتا ہے، یہ جھڑا ہے. بھلے کوئی بھی امیدوار مکھی صاحب کو آ کے کہے جھڑا میری طرف سے، اس کی طرف سے جھڑا نہیں ہوتا. اس نے حضرت امام کی مہمانی کی ہے، لیکن جھڑا ہمیشہ امام کی طرف سے ہے، نہ تو مکھی کامڑیا کی طرف سے نہ کسی امیدوار کی طرف سے. جھڑا امام کی طرف سے. اور جھڑے ہمیشہ، میں آج 50 برس ہوئے ہیں جماعتوں میں کہتا آیا ہوں کہ جھڑے چھوٹے بناؤ. اتنے چھوٹے کر دیے کہ ایک بادام دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن بادام سے تو بڑا ہونا چاہیے تھوڑا. چھوٹا میرا مطلب یہ کہ کھایا جائے. بڑے بڑے جھولے، بڑے بڑے فروٹ کئی لوگ کھا جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایسے بھی اور ہمارے گھر میں ہماری جماعت میں لوگ ہیں کہ جو بیچارے اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو جھولا کبھی بھی پھینکنا نہیں چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کھا جاؤ، کیونکہ امام کی طرف سے ملی ہوئی بخشش ہے اور اس بخشش کے اندر روحانی فائدے ہوتے ہیں. روحانی فائدے ہوتے ہیں اور جھولے کی بہت قدر کرو. جھولا ملا، گئے مکھی صاحب یا کامڑیا صاحب کے پاس دعا کرانے، تو جھولا رکھا نیچے پاؤں کے پاس اور ہم نے دعا کری. امام نے تمہیں جو چیز بخشش دی وہ تمہارے پاؤں کے پاس ہے، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اپنے پاؤں کے پاس امام کا دیا ہوا جھولا رکھتے ہو؟ کھیسے میں ڈالو یا کسی کو دے دو پکڑنے کے لیے، کسی جگہ رکھ دو. لیکن اللہ میرے اپنے پاؤں کے پاس امام کا جھولا پڑا ہوئے،
اور ہمیشہ کریں، اس کو کیا فائدہ ملے؟ ایسی تو کتنی ہی باتیں ہیں، آج میں نے آپ کے سامنے دل کھول کے باتیں کی ہیں. آپ کو برا لگے بھلے لگے، لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دو. مولا یہ رحمت ہو آپ کے اوپر، آپ کی اعلی اولاد کے اوپر، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، گناہ معاف کرے، گناہ سے بچائے، حقیقت ہی سمجھ دے، اپنی معرفت دے، دین کو سمجھنے کی توفیق دے، دسوند سکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، بلائے آفتیں دور کرے، کتب قبیلے میں صلاح سب محبت دے، آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، سکھی اور آباد رہو. میں یہاں سے ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں، آپ سب کو میرا سلام، خدا حافظ، میری بھول چک معاف کرنا. انشاءاللہ میں دوسری دفعہ آؤں گا، تھوڑے دن زیادہ رہوں گا. یا علی مدد، ایسے مدد.